ایک احادیث مبارکہ پڑھی تھی، ہمارے ایک محترم نے چند ایک باتیں عرض کی کہ ان کی طرف بھی توجہ عوام کی دلائی جائے۔ تو چند ایک مسائل جو چونکہ غلطیاں ذکر ہو رہی تھی کہ وضو کے اندر ہم کیا کیا کوتاہیاں کرتے ہیں، تو سب سے پہلی کوتاہی جو ہے حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 129، حکم دیا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو یوں پہلے جب ہاتھوں کو دھونا ہے تو اچھی طرح سے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا یہ ضروری ہے۔ آغاز میں ہم یہ نہیں کرتے کہ ایسے ہاتھوں کو دھویا جائے اچھی طرح سے، پہلا معاملہ۔ دوسرا معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ جن احباب کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت انہوں نے داڑھی کو رکھا ہے، تو بعض احباب ان کی داڑھی کے بال گھنے نہیں ہوتے جس طرح عمومی طور پہ ہوتا، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جڑوں تک پانی پہنچانا، جلد تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ جن احباب کے جو داڑھی کے بال ہیں، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں بڑلے، یعنی وہ گھنے نہیں ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جڑوں تک اور جلد تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر کسی کی داڑھی کے بال گھنے ہیں، اگر کسی کی داڑھی کے بال گھنے ہیں تو پھر جلد یا جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ بعض کے اگر داڑھی کے بال گھنے نہیں ہیں تو پھر جلد تک پانی پہنچانا فرض، اگر داڑھی کے بال گھنے ہیں تو پھر جڑ تک پانی پہنچانا فرض، یعنی جلد نظر نہیں آ رہی، اتنے گھنے بال ہیں تو پھر جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہوگا۔ دوسرا معاملہ۔ تیسرا مسئلہ، ایک تو ہے انگلیوں کا خلال اور دوسرا ہے داڑھی کا خلال۔ تیسرا اس حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ ہے داڑھی کا خلال۔ داڑھی کے خلال کے بارے میں مسئلہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے فقہاء نے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ اکابرین نے جو مسئلہ ذکر کیا فقہ کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ جب آپ 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھو لیں گے تو دھونے کے بعد ایک چلو دائیں ہاتھ میں پانی کا لیں گے اور اس کو ایسے اپنے داڑھی کی جڑ تک پہنچائیں گے اور پھر ایسے اپنے ہاتھ کی پشت سے جڑوں سے داخل کر کے نیچے تک لے کر آئیں گے، یہ داڑھی کا خلال ہوگا۔ یعنی ایسے پانی پہنچایا اور پانی پہنچا کر ایسے آپ نے ہاتھ مار کے نیچے تک لے کر آیا، جو ہتھیلی کی پشت ہے یہ اوپر کی طرف ہوگی اور یوں جڑ سے داخل کریں گے اور نیچے تک لے کر آئیں گے، یہ داڑھی کا خلال ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں غلطی پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بڑا اہم معاملہ یہ ہے، اسی طرح جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی ضروری ہے۔ بائیں ہاتھ کی، الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی یہاں سے داہنے پاؤں کی اس سے شروع کریں گے، داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے انگوٹھے پر ختم کیا جائے گا، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کریں گے اور دائیں آخری چھنگلی پر ختم کریں گے، یعنی یوں یہ ترتیب رہے گی دائیں سے بائیں کی طرف۔ اب یہاں پر فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کے خلال کے بغیر، یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ پانی تو پہنچ جاتا ہے لیکن اگر کسی کی جڑوں میں پانی نہ پہنچا تو اس کے لیے خلال جو ہے خلال فرض لکھا گیا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جن کا جسم بھاری ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں جو پاؤں کی جو چھنگلیاں ہوتی ہے، جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جگہ جو ہے وہ پانی نہیں پہنچتا۔ ایسے میں ایسے شخص کے لیے یا ایسی عورت کے لیے خلال انگلیوں کا کرنا، پاؤں کی انگلیوں کا کرنا فقہاء نے فرض لکھا۔ اب اس حوالے سے چند ایک باتیں دوبارہ دہرا لیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، اسی طرح اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بعد تولیے سے خشک کرنا،
تو یہ یاد رہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 468، اور حضرت محفوظ بن علقمہ اس کو روایت کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ فقلب جبۃ صوف کانت علیہ فمسح بها وجهہ، تو آپ نے اپنا اونی جبہ پہنا ہوا تھا، آپ نے اس کو پلٹا اور اس سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا تھا۔ تو وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر یہ ائمہ محدثین بہت سارے تابعین اور صحابہ سے بھی ثابت ہے، حضرت انس بن مالک سے ثابت ہے، حضرت بشیر بن ابی مسعود سے ثابت ہے، حسن بصری اور امام ابن سیرین سے ثابت ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وضو کے بعد کپڑے سے منہ صاف کر لینا بشرطے کہ کپڑا پاک صاف ہو، کوئی کہتے ہیں حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ جی مناسب نہیں ہے، حالانکہ ایسا کوئی بھی معاملہ اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور معاملہ اس حوالے سے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 521 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 212۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے جو درمیانی وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اذان اور اقامت کا، اقامت کے بعد کا نہیں، اذان اور اقامت کا درمیانی وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا رد نہیں کی جاتی، دعا رد نہیں کی جاتی۔ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اذان کے بعد تو دعا ہے، اور اذان کے حوالے سے آگے چل کے ہم ذکر کریں گے، لیکن سر دست میں ذکر کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فلیقل مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتا سنو، اس کے اندر اذان کے کلمات بھی آ گئے، اس کے اندر اقامت کے کلمات بھی آ گئے، فلیقل مثل ما یقول، تو جو وہ کہہ رہا ہے اسی کی مثل کہو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ اب اذان کے کلمات کہے جائیں گے، جواب دینے والا ان کے کلمات کو کہے گا۔ ہم یہاں بارہا یہ بات تعلیماً کہہ چکے ہیں، حکمتاً کہہ چکے ہیں کہ اقامت جو ہے وہ آہستہ کہی جائے، جس طرح اذان آہستہ کہی جاتی ہے۔ تو جیسے اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اسی طرح سے اقامت کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے ہاں اقامت جو ہے وہ اسی طرح سے کہی جاتی ہے۔ اللہ استقامت عطا فرمائے، آپ سب احباب کو اس پر عمل کی توفیق اور اس پر پہرے کی توفیق عطا فرمائے کہ اذان کے ساتھ اقامت جب کہی جاتی تو اذان کی طرح اقامت کے بھی کلمات کا جواب دیا جائے۔ اب اذان کے اندر جو معاملات ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اب رسول اللہ علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ فلیقل مثل ما یقول، کہ جو اس نے کہا اس کی مثل کہو۔ اب ایک طریقہ، زید نے اذان سنی تو زید نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بکر نے اذان سنی تو اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح کون ہے؟ زید صحیح ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو مؤذن کہہ رہا ہے اسی کی مثل کہو۔ تو درود پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کا ایک حکم ہے، اور اذان کے کلمات دہرانا یہ دوسرا حکم ہے۔ تو جو اذان کے کلمات دہرا کر درود پڑھ رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کے دونوں حکموں پر عمل کر رہا ہے، اور جو صرف رسول اللہ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود پاک پڑھ رہا ہے وہ ایک حکم پر عمل کر رہا ہے، دوسرے حکم کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ اذان کے بعد دعا ہے، اذان کے بعد کیا ہے؟ دعا ہے۔ اقامت کے بعد دعا نہیں ہے، اقامت کے بعد دعا نہیں ہے۔ اقامت کے بعد کیا ہے؟ نماز کے لیے تکبیر ہے، اور تکبیر اولیٰ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 241 اتنی بڑی فضیلت اور شرف کی بات، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق او کما قال، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی، اس کے لیے 2 قسم کی آزادیاں لکھ دی جائیں گی۔ ایک، اللہ اس کو آگ کے عذاب سے بری کر دے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا۔ تو رمضان میں 30 دن ہو جاتے ہیں، ان 30 دنوں میں کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اور تکبیر اولیٰ کے بارے میں سب سے بہترین جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام کی تکبیر کے ساتھ آپ نے تکبیر کہنی ہے۔ امام نے اللہ اکبر کہا، اس کی تکبیر کے ساتھ مل جائیں۔ اگر امام نے ثنا شروع کر دی اور آپ ابھی تک تکبیر میں شامل نہیں ہوئے تو پھر یہ تکبیر اولیٰ کا پانا کلی طور پر نہ ہوا، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ جو پہلی تکبیر ہے، اگر آپ اقامت کے بعد دعا مانگنے لگ پڑیں تو تکبیر اولیٰ تو آپ کی پھر رہ جائے گی۔ جب آپ نے دعا کے بعد اللہ اکبر کہا تو امام ثنا پڑھ کے تلاوت شروع کر چکا تھا، قرات شروع کر چکا تھا، اب آپ ثنا بھی نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا یہ معاملہ یاد رکھا جائے۔ اگلا ایک سوال ہوا، سحری کے بغیر روزہ 8 پیرا روزہ ہو سکتا ہے؟ جی، اگر کوئی شخص اس وقت اس کی آنکھ کھلی رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ ایک مسئلہ اس حوالے سے یاد رکھیں، ایک جو ہمارے ہاں جو نماز کی نیت کی جاتی نا، زبان سے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کی، 2 رکعت نماز فجر، منہ طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف، یہ کسی بھی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں کی۔ بالکل کیٹیگوریکلی میں آپ کے سامنے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ الفاظ سکھائے، یہ بزرگان دین سے منقول ہے، لہٰذا اس کو بزرگان دین کا ہی جملہ سمجھا جائے، اس کو حدیث نہ سمجھا جائے۔ بزرگوں کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا انفرادی نہیں، اجتماعی طور پر امت کی ذمہ داری ہے۔ جو بزرگ کا قول ہوتا ہے اس کو ماننا انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی کی ذمہ داری ہے، کسی پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ آپ گھر سے آ رہے ہیں تو کس ارادے سے آ رہے ہیں؟ کون سی؟ جو بھی نماز ہے اس کی آپ کو، اور اس میں فقہا نے مسئلہ لکھا واضح طور پہ۔ اب آپ کہیں کہ جی زبان سے نیت کا اعتبار ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا، آپ گھر سے آئے، آپ نے کہا 4 رکعت نماز ظہر پڑھ رہے ہیں آپ فجر، لیکن زبان سے کیا نکلا؟ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھنے آئے تھے، زبان سے نکل گیا عصر، تو اب وہ نماز کون سی ہوگی؟ جو نماز پڑھنے آئے تھے وہی نماز ہوگی، آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو پھر اس سے معاملہ یہ واضح ہو گیا کہ آپ گھر سے نیت جو کر کے آ رہے ہیں وہی نیت ہے۔ تو آپ اقامت کے بعد شروع کریں، میں نیت کرتا ہوں نماز کی 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف، آپ اس میں دیر لگا دیں اور امام صاحب ثنا پڑھ کے قرات شروع کریں تو پھر تکبیر اولیٰ وہ تو فوت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تکبیر اولیٰ پر پہرا دو، تکبیر اولیٰ کی حفاظت کرو کہ آپ کو 2 آزادیاں، یہ چھوٹا سا مجدہ ہے کہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ نفاق سے بری اور آگ سے بری، یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور پتہ جی روزہ رکھنا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی سو گیا اور اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اذان ہو رہی تھی اور وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور مسئلہ بہت اہم ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو کیا اذان مکمل ہونے کے بعد آپ افطار کرتے ہیں؟ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں؟ نہیں۔ میں پھر سوال کرتا ہوں، کیا اذان مکمل ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں؟ اذان جیسی ہوتی ہے آپ کر لیتے ہیں، تو جب سحری ہوتی ہے تو پھر اذان ہوتے ہوتے کھانا، سحری میں بھی پھر وہی ترتیب رکھی جائے نا کہ سحری میں بھی جب اذان ہوتی ہے تو اذان فجر کے لیے ہو رہی ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے،
تو بعض احباب کہتا ہے نہیں جی کوئی نہیں جی، کیڑی اللہ نے اتنی سختی کی تھی یا مولویوں نے کوڑوں لائی یا او بھائی اللہ کے بندو، قرآن میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ فجر سے پہلے اب فجر کی اذان ہو گئی، لہٰذا جو فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں معمول یہ ہے کوئی نہیں جی اذان ہوندے کھا لو، تو پھر اذان ہوتے پھر افطاری کے لیے آپ نے اپنا معمول الگ بنایا ہوا ہے اور سحری کے لیے آپ کا قانون الگ ہے۔ یہ دو رنگی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ تراویح کی جو رکعات رہ جائیں، اگر کوئی شخص بعد میں آئے تو میں نے اس پر یہ ذکر کیا تھا کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا۔ کوئی شخص مسجد میں آیا تو پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھے گا، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو امام تراویح پڑھا رہا ہے وہ تراویح متنفل ہے، یعنی نفل پڑھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے فرض نہیں پڑھے جا سکتے۔ ہمارے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ، تو وہ اپنی عشاء کے فرض پڑھے گا، فرض پڑھنے کے بعد وہ تراویح میں شامل ہو جائے گا۔ وتر کی جماعت کے بعد جو اس کی تراویح کی رکعت رہ گئی تھی وہ اس رکعت کو ادا کرے گا۔ نمبر 1، اب یعنی تراویح کی 20 رکعتیں اگر وہ پوری نہ ہوئیں تو پھر وہ کن کے بعد پڑھے گا؟ وتروں کے بعد پڑھے گا۔ اور پھر اس حوالے سے یہ مسئلہ میں ہر سال ذکر کرتا ہوں، دوبارہ اس کا اعادہ کرتا چلوں، چونکہ بہت سارے لوگ نئے آتے ہیں اور یہ مسائل جو ہیں عمومی لوگوں کے علم میں نہیں ہوتے، کہ کسی شخص نے اگر عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تو ہمارے بعض فقہاء نے پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو محقق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عشاء کے فرض اپنے بھی پڑھ رہا ہے، بے شک اس نے اپنے طور پہ پڑھیں، جماعت سے رہ گیا، لیکن وتر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، چونکہ وتر صرف رمضان میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتے ہیں، لہذا وہ جماعت کا ثواب ہے، ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔